نماز کسی صورت میں قضا نہیں ہے، تو ٹریول میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے پلان کریں. اس کے لیے پلان اس طرح سے کریں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم جب لینڈ کریں گے تو ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم نماز پڑھ سکیں گے، تب تو آپ کو لینڈ کر کے ہی نماز کا وقت باقی ہے تو اس وقت نماز پڑھنی ہے. پھر ڈیورنگ فلائٹ آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اور آدھا گھنٹہ بھی اس میں بہت ہوتا ہے. جب آپ نے لینڈ کیا، اس بات کو مد نظر رکھیں، آپ کو بھی بہت تجربہ اس بات کا کہ جیسے ہی پلین لینڈ کرتا ہے تو آپ کو باہر آتے آتے بھی 15 منٹس لگ جاتے ہیں. تو آپ مارجن کو رکھیں اپنے پاس کہ جب میں اس پہ باہر آؤں گا تو میں جا کے، اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ اگر پہلے سے وضو کر کے مجھے رکھنا ہے تو میں وضو کر کے رکھوں. یہ ویٹ نہ کروں کہ میں وہاں جاؤں گا تو پھر وضو ہوگا تو پھر میں نماز پڑھوں گا، تب تک نماز قضا ہو جائے. ساری پلاننگ ہے. یہ نماز کو اہمیت دینا. جب آپ اس چیز کو اہمیت دیں گے اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ ہمیں کہاں جانا ہے ٹریول میں، کہاں گھومنے جانا ہے، کس کے ساتھ ملنا ہے، کس کس جگہ پر سیر کرنے کے لیے جانا ہے. وہ سب سیکنڈری ہے. پرائمری یہ ہے کہ نماز کیسے ہوگی. تو اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو آپ وہاں پہنچیں، نماز پڑھیں. قبلہ کمپس ہے، کوئی سنٹیک اگر اس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، وہاں پہنچ کے آپ نے ایئرپورٹ پہ سائٹ پہ پڑھ لی. اگر کہیں پہ جگہ نہیں مل رہی اس لیے کہ نماز قضا ہو رہی تھی تو فوراً ہی ہم نے پڑھنی تھی، ہم نے کہیں پہ پڑھ لی. لیکن اگر آپ نے ڈیورنگ فلائٹ ہی پڑھنی ہے اور کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، تو اس میں اگر آپ ایک سائٹ پر جو بلینکٹس دیے وہ ہوتے ہیں اس کی بچھائیے اور نماز پڑھ لیجیے وہاں پر. قبلہ رخ ہو کر قبلہ معلوم کریں. قبلہ معلوم سب بعض فلائٹس میں ہمیں نہیں پتا کہ قبلہ کہاں پر ہے. تو سمپل سی بات ہے، جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف ٹریول کر رہے ہیں تو قبلہ اسی طرف ہے آپ کا رخ جہاں پر پلین ہے. جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کی پوسٹ پر ہے. اگر کہیں سے اور بھی پاسبلٹی نہیں ہو رہی کہ آپ معلوم کریں تو آپ میپ میں دیکھیں کہ جدہ کس طرف ہے. جدہ وہیں پر ساتھ میں مکہ ہے، اسی طرح آپ نے رخ کر لیا تو کافی ہے. تو قبلہ تو اس طرح معلوم ہو جائے گا. اور آپ نے اگر بلینکٹ بچھا کر یا کوئی بھی چادر بچھا کے نماز پڑھی ہے، یہ بھی احتیاط کے مطابق میں کر رہا ہوں، ورنہ یہ بھی ضروری نہیں ہے. اسی ایئر لائن کے کارپیٹ پر ہی نماز ہو سکتی ہے. تو مولانا وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ گرا ہوا ہو، کیا غلط ہو کیا صحیح ہو، کوئی بات نہیں. اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ پاک ہے نہ جس وہاں پڑھ سکتے ہیں نماز، کوئی رکھ نہیں. صرف آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی سجدہ کا پاک ہے. وہ تو ہی سجدہ کا پاک اس خاطر ہے کہ آپ کو سجدہ کا ساتھ میں رکھنی پڑے گی. کوئی لکڑی، کوئی خاک کا ٹکڑا. یوزولی یہ آج کل کے وہ نہیں پڑھنے دیتے، نہیں بچھانے دیتے کہ آپ کہیں پہ جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. مسلمان ایئر لائنز میں یہ زیادہ مشکل ہے. کافروں کے یہاں پڑھنے مل جاتا ہے، مسلمانوں کے نہیں پڑھنے ملتا. تو کیا کیا جائے؟ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر ہی نیچے وہاں کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ، اور آپ نے اللہ اکبر کا نماز شروع کر دی کھڑے کھڑے. اگر آپ کو وہ جگہ میسر نہیں ہے، رکوع آپ کا عام طریقے سے ہو جائے گا اس میں، اس لیے کہ رکوع میں پورا جھکنا ضروری نہیں ہے. فقط اتنا جھکنا واجب ہے کہ آپ کے ہاتھ نیز پہ ٹچ ہو جائیں. اور ہاتھ کو نیز پہ ٹچ کرنا بھی شرعاً واجب نہیں، فقط اتنا جھکنا ضروری ہے، چاہے ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں. تو اتنا آپ جھک گئے، اتنی جگہ ہوتی کہ آپ نے رکوع کر لیا. سجدے کے لیے آپ نے کھڑے کھڑے ہی اشارہ کرنا ہے سر جھکا کر، اور اس پہ واجب نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سجدہ کا ہو اور آپ ہاتھ رکھ کے سجدہ پر سجدہ کریں. اس وقت واجب نہیں ہے. احتیاط مستحب ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے. تو آپ نے سر جھکا کر اشارے سے سجدہ کیا، یہ سجدہ ہو گیا. اس کے بعد آپ واپس کھڑے ہو گئے، یہ دوسرے سجدے کے درمیان کا وقفہ ہو گیا. پھر دوسرا سجدہ کیا، اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے دوبارہ دوسری رکعت پڑھی. اور تشہد اور سلام کا جب موقع ہے تو سیٹ پہ بیٹھ جائیں. سیٹ پہ بیٹھ کے تشہد و سلام پڑھیں. یہ ہو گئی نماز. اگر قبلہ اس طرف ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں اور آپ نے اسٹریٹ رخ کیا ہوا ہے اور آپ کے بیک پہ سیٹ ہے، آپ بیٹھ گئے، تشہد سلام پڑھا، نماز ہو گئی قبلہ رخ. فرض کیجئے کہ قبلہ ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی آپ نے اپنی سیٹ کی طرف رک کر کے کھڑے ہونا ہے، تو اس طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں. نماز آپ نے شروع کی، رکوع کیا، آپ نے رکوع ہو جائے گا عام طریقے سے جتنا واجب ہے. سجدہ اس کے لیے اشارہ کیا آپ نے. تشہد سلام میں کیا کریں گے؟ تشہد سلام میں جیسے ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں نا تشہد سلام کے لیے، ویسے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. تشہد سلام مختصر تشہد سلام کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم. ختم. یہ واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پورا واجب نہیں، واجب فقط السلام علیکم. اگر تکلیف ہو رہی ہے آپ کو بیٹھنے میں یا کوئی گھور رہا ہے آپ کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
اور آپ کو اس میں اگر سے کہ اس میں بھی ایکچوئل تو کانفیڈنس میں ہونا چاہیے، گھور رہا ہے تو گھور رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا یہ تو بہتر ہے اللہ اکبر کہہ کے پڑھ جانے سے. تو اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی خدمت میں سجدہ ہی کر رہا ہوں نا. تو آپ اگر وہاں اس سیٹ پر بیٹھ گئے اور آپ نے مختصر تشہد اور مختصر سلام پڑھ لیا، اس کے بعد تاخیرات نماز کے لیے ضروری نہیں کہ قبلہ رخ بیٹھے، پھر آپ نارمل اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیے، پھر تسبیح بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھیے، دعائیں پڑھیے، اور جو سورے پڑھنے آپ نے پڑھی. تو ایک اچھا ہے کہ یہ 2-3 فقہی مسئلے ساتھ میں اس کے آ گئے. تو اس کو پلان کرنا چاہیے ہمیں، اس کو اہمیت دینی چاہیے. جب اس کو ہم اہمیت دیں گے، کتنی مرتبہ زیارت کے سفر میں جا رہے ہو تو نماز قضا کرتے ہیں. زیارت مستحب ہے، نماز واجب ہے. اب نماز کا وقت کیسے متعین ہوگا اس کا ایک اپنا معاملہ ہے. پلین میں نماز کا وقت کیسے متعین ہوگا؟ بعض مرتبہ مغرب عشاء کی نماز میں آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جیسی ڈارکنیس ہوئی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. لیکن فجر کے لیے فجر کا بھی آسان ہوتا ہے تقریباً، اس لیے کہ جیسے ہی آہستہ آہستہ سے بھی کوئی روشنی ہونا شروع ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے فجر کا وقت ہو ہی چکا تھا اور ابھی قضا ہونے میں تقریباً 20-25 منٹ باقی ہے، تو اس وقت فجر پڑھ لیجیے. ظہر اثر کا معاملہ رہتا ہے، اس کا طریقہ اس وقت سمجھانے میں پھر تھوڑا سا ڈیٹیل ہو جائے گی، میں اس کو ابھی یہیں تک رکھتا ہوں. آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ معمولاً یہ 100% نہیں ہوتا، لیکن معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ نے فلائی کیا اور جہاں آپ جا رہے ہیں ان دونوں کا ظہر کا وقت آپ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ فلائی کر رہے ہیں تو وہاں ظہر کا وقت ہو چکا ہے مثلاً کہ جہاں آپ نے لینڈ کرنا ہے، اور کتنے آورز بعد تقریباً ظہر کا وقت ہو جائے گا جب آپ پلین میں ہوں گے. اس لیے کہ اتنا تو طے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے میں نے فلائی کیا ہے وہاں پر کتنے آورز بعد ظہر کا وقت ہوگا. اس سے حساب لگاتے ہوئے احتیاطاً 1 گھنٹہ ویٹ کر لیں، آدھا گھنٹہ ویٹ کر لیں اور پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں. تو اس میں ایکسکیوز کہیں پر بھی نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے، میں اس میں تھا اس میں تھا. نہیں، نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور نماز کے لیے جو اہتمام کریں اس کے لیے قبر میں راحت ہے.